ماں باپ ہی وہ ہستی ہے جو اپنے اولاد کے ہر گناہ، ہر غلطی کو دل سے معاف کر دیتے اور اسے اپنا لیتے، محبت سے اپنے گلے لگا لیتے اور اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا حمیرہ اصغر کا، تو وہ ایسی نیوز میرے سامنے آئی، ایسے باتیں کہ مجھے ایک نبی کریم کی حدیث یاد آ گئی کہ جب قیامت قائم ہوں گی تو ماں باپ اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، حتیٰ کہ دودھ پلاتی ہوئی ماں بھی اپنی اولاد کو پھینک دے گی اور اس کو اسی کی پڑی ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ قیامت کے سامنے، یہ نبی کریم کی پیشن گوئی تھی کہ قیامت کے سامنے رشتوں کی اہمیت ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ خون سفید ہو جائے گا انسان کا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خون سفید ہو جانے کا یہاں کیا ذکر؟ تو یہ جو آپ کو محترمہ نظر آ رہے نا، یہ ہے پاکستانی اداکارہ حمیرہ اصغر۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ان کے بہت سارے ویڈیو وائرل ہو رہے تھے کہ ان کے انتقال کے 9 مہینے بعد اطلاع ملی اور جب ان کا فلیٹ کھولا گیا تو ان کے جسم کو ایک دم مسخ پایا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ماں باپ کو علم ہی نہیں، 2024 سے یہ بند تھی اس فلیٹ میں، اور پھر جب یہ حادثہ سامنے آیا، لوگوں نے ان کے بھائی کو، ان کے ماں باپ کو اطلاع کی تو انہوں نے ان کے جسم کو لینے سے، ان کی باڈی لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ انہیں لاوارثوں کی طرح تدفین کر دو، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ماں باپ تو اپنے کتنے بچوں کی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیتے، اور یہ کیسے ماں باپ ہے جن کا خون سفید ہو گیا تھا؟ یہ بتائیے، اس کی جگہ اگر کوئی بیٹا مرتا، اگر بیٹا زانی بھی ہو، بیٹا شرابی بھی ہو، بیٹا کتنا کیوں نہیں گناہ کر لے، اس کو معاف کر دیا جاتا، مگر جب بیٹی سے یہ غلطیاں سرزد ہوتی تو وہاں پاکستان میں اس طرح کی سزائیں مقرر کی جاتی۔ دیکھیے کہ میت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کیسا بھی ہو، وہ کچھ بھی کرو، مگر اس کو نہلا کے دھلا کے غسل دینے کا حکم ہے ہمارے مذہب اسلام میں، جبکہ اس کے وارثین موجود ہو، اور انہوں نے تو صاف اپنی بیٹی کو ہی لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کیسی بھی تھی، وہ اپنا عمل کر چکی، اور اس کا، اور یہ اب اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ ہو سکتا وہ اپنے آخری دنوں میں گڑ گڑا کر، جب وہ قید تھی تو خوب رو رو کر اپنے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، اور اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا ہو۔ ہم یہ طے کرنے والے کون ہوتے کہ وہ ایسی تھی ویسی تھی؟ اب ماں باپ کا اور تمام سماج کے لوگوں کا یہ کام تھا کہ اس کو زندہ رہے تک اس کی ہدایت، اس کو سمجھانے کی، اس کو اچھے کام کی حکم دیتے، اس کو برائی سے روکتے، اسے اچھی باتیں سمجھاتے، مگر جب وہ اب زندہ نہیں رہی تو اب ہمارا کوئی حق نہیں کہ اسے جج کریں کہ وہ ایسی تھی، وہ ویسی تھی، وہ کیسی تھی، وہ اللہ کو معلوم، اس نے کیا کیا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں۔ اب ہمارا یہ کام تھا تمام مسلمانوں کا وہاں کے کہ اس کی میت کو اچھی طریقے سے غسل کرتے، اس کی مغفرت کی دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے آگے کے سفر کی آسانی کی دعا کرتے ماں باپ۔ بہرحال حمیرہ اصغر کی باڈی کو مردہ خانے میں رکھا گیا، پھر ماں باپ کو بہت سارے لوگوں نے سمجھائے اور کئی سارے اداروں نے ذمہ داری لی کہ ہم ان کا کفن دفن کریں گے، ان کو لاوارث کی طرح مت دفن کرو۔ پھر ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا اور وہ آ کر اپنی بیٹی کو لے کر گئے، اس طریقے سے ان کا انجام پایا۔ اب کیا یہاں تک آنے میں صرف ان کی بیٹی ذمہ دار تھی؟ ماں باپ کو بچپن سے ہی ان کی ایسی تربیت کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ اس فیلڈ میں جاتی ہی نہیں۔ پہلے انہوں نے خود اپنے ایک انٹرویو میں بتائی، میں آپ کو سناؤں گی کہ میری امی کا اس میں بہت زیادہ سپورٹ تھا مجھے ماڈلنگ کی طرف لے جانے میں۔ ماں باپ بھی ذمہ دار رہتے اپنی اولاد کے بناؤ اور بگاڑ میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ بس اللہ پاک تمام امت کی بیٹیوں کو ایسے بے حیائی والے کاموں سے، ایسے غلط کاموں سے، ایسے غلط راستوں پہ جانے سے بچائے جس کی منزل عبرتناک ہو۔ امی نے مطلب دیکھیں کچھ پلیز، اور انہوں نے کافی مجھے اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹے کی، بچی کے اندر ہے